السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ خیر عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دونوں جہان کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ہم حاجی عمران عطاری صاحب کا جو ہے معراج کے تعلق سے بہت ہی پیارا بیان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ دوستو اس کو دل کی گہرائیوں سے سنیے اور چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اور چلیے دوستو اس بیان کو شروع کرتے ہیں۔ معجزہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دونوں عالم ہے نور علی نور، صلی اللہ علیہ کیسی وسلم۔ رونق فضا آج کی رات ہے، یہ ہائے ہائے۔ مسرت ہے کس کی ملاقات جی کی رات کا ہے، دن ہے یا آج کی رات۔ ہجرت سے ہائے 2 ہائے۔ سال پہلے رجب میرے المرجب آقا کی کا روزہ، پیر شریف کیا بات ہے۔ کی سہانی اور نور بھری حاجی عمران عطاری رات ہے۔ صاحب ماشاءاللہ۔ اللہ کے آخری نبی جی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن جی حضرت ام ہانی صلی اللہ رضی علیہ اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے جی ماشاءاللہ کہ حضرت ماشاءاللہ۔ جبریل علیہ مٹی السلام کے برتن ہے دوستو یہ۔ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ بے شک۔ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جی اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ بیدار ہوئے محبوب خدا، جی جی۔ جبریل سناتے ہیں مجدہ، دعوت ہے رب ماشاءاللہ۔ اعلیٰ کی، دعوت ہائے ہے ہائے، رب میرے آقا کا اعلیٰ نظام کی، معراج ہے کیا میرے ہے؟ اور پیارے آقا صلی بیت اللہ المقدس۔ تعالی علیہ وسلم کو وہاں سے مسجد الحرام حتیم پاک کی معراج ہے طرف میرے آقا کی۔ لایا گیا اور صلی رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بیکینہ کو چاک کر کے قلب اطہر دل منور سنیں نکالا گیا سنیں اور زمزم سے اسے غسل دیا گیا۔ پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا بے شک۔ قلب اطہر، کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستو آپ جانتے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دل مبارک کو نکالا گیا اور آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میرے آقا کی شان نرالی ہے۔ دل کو نکالا گیا اس دوستو کے بعد اور 3 مرتبہ نکالا گیا تھا، 3 صاحب مرتبہ معراج دوستو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جس کا سنیں نام تھا براق، صلی جنت کی اللہ سواری، علیہ وسلم۔ اور انتہائی احتشام، براق، اکرام، جی جی آئے احترام کیا کے ساتھ اس پر سوار کر کے مسجد اقصی آئے کی ہائے، طرف آئے ہائے، تشریف لے گئے۔ نورانی لباس ہے زیب تن، جنت سے براق بھی جی حاضر ہے، نورانی لباس بے ہے شک۔ زیب تن، جنت سے ہائے ہائے، یہ براق نقشہ بھی حاضر صحیح۔ ہے، یوں واہ چل واہ۔ دی سواری اسرا کی، یوں چل دی سواری اسرا کی، معراج ہے ہائے ہائے، میرے ماشاءاللہ آقا کی۔ ماشاءاللہ۔ کمال ہے، اس وقت کا منظر دیکھیے اتنا کی کہ ایک ایسا وقت اور ایسا آقا مقام کی۔ آئے کہ ہائے، جبریل امین بھی وہیں، سارے انبیاء کرام بھی وہیں، منظر سامنے رکھے امام اپنے الانبیاء بھی وہیں، نگاہوں کے دوستوں۔ وہ گھڑی بھی آئے کیا ہائے، گھڑی ہوگی۔ اس کے بعد بیت المقدس ماشاءاللہ، میں آئے رسول ہائے، پاک صلی ماشاءاللہ اللہ تعالی ماشاءاللہ۔ علیہ وسلم نے آئے، تمام انبیاء کیا گھڑی کرام ہوگی علیہ دوستو۔ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ جب بیت مقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، جب بیت مقدس میں پہنچے تھے سارے نبی حاضر پیچھے، کیا منظر ہوگا دوستو۔ مسجد اقصی کی تمام انبیاء کرام 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام موجود ہوں گے۔ آسمانوں کی سیر کی طرف کیا شان ہوگی اس وقت کا، کیا مقام حضرت ہوگا جبریل دوستو۔ علیہ السلام نے باری باری تمام جی آسمانوں کے دروازے کھلوائے،
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہوئے۔ انہوں نے صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تشریف آوری پر مبارکبادیں دی۔ اللہ، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سیر فرماتے اور وہاں کے عجائبات ملاحظہ فرماتے۔ تمام مقربین کی آخری منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس جگہ سے آگے بڑھنے کی چونکہ کسی مقرب فرشتے کو بھی بے شک مجال نہیں ہے، اس سے حضرت جبریل علیہ السلام پھر وہیں رک گئے اور آگے جانے سے معذرت چاہیے۔ آیا جب سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آیا جب سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام، آگے بڑھ سکتا نہیں، تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح، بولا آقا سے غلام، یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے۔ جبریل ٹھہر کر ہائے ہائے میرے آقا، ہائے بے شک میرے آقا کی شان نرالی ہے دوستو۔ بے شک بے شک بے شک گے سارے بالوں پر، ہائے ہائے کیا مقام میرے نبی۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے۔ صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے مقام مستویٰ پر تشریف لائے۔ پھر یہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا تو عرش آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بھی آگے لا مقام تشریف لائے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے گا۔ سرکار عالی وقار دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کے عالم میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمت ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں کی رحمت سے سرور، ہائے ہائے اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، آئے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ۔ دیدار بھی ہوا اور لکھا گیا بے واسطہ، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ اللہ نے جو فرمایا پیارے مصطفیٰ کریم سے فرمایا، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص رحمت و کرم ہوا، آپ
انعامات الہیہ اور مخصوص صلی اللہ نعمتوں علیہ سے وسلم سرفراز فرمائے گئے. زمین اور آسمان کی بادشاہت اور ان سے افضل و برتر علوم پائے. امت کے لیے بے نماز شک. فرض ہوئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض بے گناہگاروں شک. کی شفاعت فرمائی، جنت و دوزخ کی سیر کی، اور پھر دنیا میں اپنی جگہ واپس صلی اللہ. تشریف لے آئے. جب صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے کی خبریں دیں تو بے شک. کفار نے اس پر بہت واویلا کیا، شور مچایا. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی عمارت کا حال سنیں. اور ملک کے شام جانے والے کافروں کی کیفیت دریافت کرنے لگ گئے. کیا آپ بتائیے اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بیت المقدس کیسا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے ہی نہیں ہیں، اور ابھی فرما رہے ہیں کہ میں بیت المقدس بھی گیا تھا، اور رات کے اس حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں اور یہ ساری سیر اور اس مختصر سے عرصے میں واپسی بھی ہو گئی. تو کفار تو شور مچانے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی. اچھا بتائیے پھر بیت المقدس کس طرح کا ہے؟ بیت المقدس کے تعلق سے جب پوچھنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی ساری کیفیت بیان فرما دی. جو پوچھتے گئے حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ میرے آقا کے سامنے بیت المقدس کر دیا گیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اور ملک کے شام جانے والے قافلوں کی کیفیت دریافت کرنے لگے. آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے. کیا تھے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بے تعلق سے شک. بھی ارشاد فرمایا، اور جو کچھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا بالکل اسی طرح ہی سارے معاملات ہوئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اے معراج کا بے شک. جشن منانے والے اسلامی بھائیوں، میں نے یہاں انتہائی مختصر ایک واقعہ معراج بیان کرنے کی کوشش کی، جو مختلف آیات اور روایات بے شک. مختلف اقوال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. واقعہ معراج یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے ایمان کو جلا یعنی زندگی ملتی ہے. یہ واقعہ عاشقان رسول کے ایمان کو گرما دیتا ہے. یہ واقعہ بے شک. ایمان کی حرارت کا باعث بنتا ہے، جس سے معراج فرمانے بے والے شک. آقا، یعنی یہ واقعہ جس سے معراج فرمائے، جو صاحب معراج ہیں بے ان شک. کی محبت دلوں میں مزید گہری ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مقام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا. کیوں نہ عطا ہوتا؟ سب سے اولا و اعلیٰ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. خلق سے اولیاء، ہمارا نبی، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی. تو دوستو، میرے ساتھیوں، میرے ہمدم، آپ نے حاجی عمران عطاری صاحب کا یہ معراج کا واقعہ سنا. تو دوستو، آپ کو کیسا لگا؟ اپنے کریم آقا تو صلی دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہم اسی طرح کے اچھے واقعات اور بہترین بیانات، نعت و منقبت، واعظ و نصیحت کی باتیں، پیغام دنیا پیغام آخرت آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں. اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. پھر ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کچھ بعید نہیں، یعنی وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے. واقعہ معراج ایسا واقعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں تمام انبیاء کا مرتبہ کچھ اور ہے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بہت بڑا مقام ہے.